26 نومبر 2024 کے ڈی چوک احتجاج سے لے کر 5 اگست 2026 کے حالیہ مظاہروں تک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بارہا ملک گیر احتجاجی مظاہروں اور احتجاجی تحریکوں کا اعلان کیا۔ کچھ احتجاج سڑکوں تک پہنچے اور کچھ ضلعی مظاہروں تک محدود رہے اور کچھ احتجاج اعلان سے آگے نہ بڑھ سکے۔ ڈی چوک، اڈیالہ جیل، یوم سیاہ، پہیہ جام ہڑتال اور اس کے ساتھ ساتھ آزادی یا موت کنٹینر، آزادی رہائی فورس اور 5 اگست 2026 کے احتجاج۔ اعلان بہت ہوئے، دعوے بھی بہت کیے گئے، نعرے بھی بلند ہوئے، لیکن سوال آج بھی وہی ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجی حکمت عملی تبدیل ہو رہی ہے یا ریاستی دباؤ، سیکیورٹی کریک ڈاؤن اور اندرونی اختلافات، پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ ان تحریکوں کو مطلوبہ نتائج تک پہنچنے سے روک رہے ہیں؟ آئیے 26 نومبر 2024 سے لے کر 5 اگست 2026 کے مکمل ٹائم لائن اور اس دورانیے میں جو سیاسی اثرات آئے، پاکستان تحریک انصاف نے کتنے احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا، کون سے ایسے احتجاجی مظاہرے تھے جو پائے تکمیل تک پہنچے تو صحیح لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکل سکا، یا کون سے ایسے اعلانات تھے، مظاہرے تھے، تحریکیں تھیں جو صرف ضلعی مظاہروں تک محدود رہے، اور بہت سارے ایسے اعلانات 26 نومبر 2024 کے سے لے کر ابھی تک 5 اگست 2026 تک کے بہت سارے ایسے اعلانات تھے جو کہ صرف اعلان ہی رہے، آگے نہ بڑھ سکے۔ سب سے پہلے 26 نومبر 2024 کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈی چوک کے مقام پر ایک بھرپور احتجاج کیا گیا، اور اس کے بعد 31 مئی 2025 کو بانی تحریک انصاف کی جانب سے سینیٹر علی ظفر کو جب ان سے ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ جیل کے اندر، تو ان کے ذریعے حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاج کرنے کا ایک جو باضابطہ اعلان تھا، اور یہ ایک میسج جو ہے بانی تحریک انصاف کی جانب سے دیا گیا کہ ملک گیر جو احتجاج ہے حکومت کے خلاف، اس کا باضابطہ آغاز کر دیا جائے۔ لیکن یہ وہ پلان تھا جو کہ بانی تحریک انصاف کی ہدایت، ان کے احکامات کے باوجود وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا، اس کا ایک جو پلان تھا وہ مرتب نہیں ہو سکا۔ اعلان تو ہوا کہ جب بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے بعد سینیٹر علی ظفر نے یہ کہا کہ جی ملک گیر اب ایک احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی، تو وہ اب اس کا جو پلان تھا وہ مرتب نہیں ہو سکا۔ اور اس کے بعد پھر نومبر میں پی ٹی آئی کی جانب سے 2025 نومبر میں پی ٹی آئی کی جانب سے اگین ایک اور تحریک چلانے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ملک بھر میں یوم سیاہ کے طور پر اس کو منایا جائے گا، اور یہ اعلان جو ہے وہ کیا گیا کہ جی پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، قائدین کو نکلنے کی ہدایت کی گئی اور کہا گیا کہ یوم سیاہ منائیں گے، جو کہ چھوٹے بڑے دھرنے ہوتے رہے اور ضلعی اور مقامی سطح پر یہ جو مظاہرے تھے یہ محدود رہے۔ حالانکہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا، لیکن نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ یہ چھوٹے بڑے جو گلی کوچوں میں آپ کو مظاہرے نظر آئے ہوں گے، اس میں انہوں نے بلیک جو ریبن تھا وہ ہاتھ بازوؤں میں باندھا، اور اسی طریقے سے یہ ضلعی اور مقامی سطح پر یہ مظاہرہ جو ہے اب نومبر 2025 کو یہ مظاہرہ وہی پہ اختتام ہو گیا۔ اس کے بعد عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف بھی ایک احتجاج کا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعلان کیا گیا، اور یہ جو تحریک تھا اس میں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ ان کی جو اتحادی اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے بھی ان کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا کہ جی جو عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی باتیں ہو رہی ہے اس کے خلاف بھی ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں، تحریکیں چلائی جائیں گی، اور یہ 8 فروری 2026 کو ملک بھر میں ایک احتجاج کی کال دی گئی اور کہا گیا کہ جی پہیہ جام ہڑتال جو ہے وہ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پہیہ جام ہڑتال تھا وہ بھی اس کا جو نتیجہ تھا
وہ بھی اس طرح سے نہیں نکل سکا. جس طریقے سے ہم نے یہ کہا کہ 26 نومبر 2024 کو ڈی چوک پہ دھرنا ہوا, اس کے بعد 31 مئی کو جب بانی تحریک انصاف نے ہدایت کی تو وہ اعلان تک محدود رہا. اس کے بعد ایک احتجاج کی گئی جو ضلعی اور مقامی سطح تک محدود رہا, اور اس کے بعد ایک احتجاج جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جی اب ہم پہیہ جام ہڑتال کریں گے, جس میں تمام چیزیں بند ہوگی, پورے ملک میں پہیہ جام ہڑتال جو ہے وہ کیا جائے گا. اور اس میں اپوزیشن جو اتحادی جماعتیں تھیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھی. اور یہ جو تاریخ کیونکہ رکھی گئی تھی عام انتخابات میں جو مبینہ دھاندلی تھی اس حوالے سے تھا, تو 8 فروری کو رکھا گیا تھا. جو سیکیورٹی سطح پہ تمام تر انتظامات تھے وہ تو اپنی مکمل تھے, ہم نے کیونکہ اس کی کوریج کی تھی تو ہمیں یاد ہے کہ اس طرف سے تمام تر چیزیں اپنی مکمل تھی, تمام انتظامات کر لیے گئے تھے. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں چند ایک دکانیں بند ہوئی کیونکہ لوگوں نے اس میں ان کا ساتھ نہیں دیا. ایک لحاظ سے جو اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف کی جو 8 فروری کے اس پہیہ جام ہڑتال کے لیے بنانا تھا, دینا تھا, وہ نہیں دے سکے. اپوزیشن لیڈرز جو ہے وہ کچھ نکلے تھے, وہ بھی ان کی جانب سے ایک واک جو ہے وہ کیا گیا, لیکن وہ بھی محدود جو جگہ تھی وہاں تک ان کی جانب سے سٹارٹ کیا گیا اور محدود جگہ پہ جا کے اس کو ختم کر دیا گیا. اور وہ بھی 2-3 اپنے جو نعرے بازی تھی وہ بھی کی گئی, تقریریں بھی کی گئی, اور اس کے بعد وہ بھی واپس ہو گئے. تو یہ جو پہیہ جام ہڑتال ایک 8 فروری کے دن کیا جانا تھا وہ بھی کچھ دکانوں اور کچھ تجارتی مراکز کی بندش تک ہی محدود رہا. اس طرح سے وہ کامیاب نہیں ہو سکا جس طریقے سے اس کی ایک جب یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جی ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال ہوگا, تو وہ ہائپ جو ہے وہ جب 8 فروری کا دن آیا تو وہ ہمیں نظر نہیں آیا. اس وقت بھی سیاسی جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کا جو اصل میں جو وجہ یہ بنی کہ وہ آن گراؤنڈ نہیں پہنچے. جو سوشل میڈیا ہے اس کے یہ بھی اعلان ہوا, وہ بھی اعلان ہوا, بانی تحریک انصاف کو ہم نکالیں گے. ان تمام میں اصل میں ہوا یہ تھا کہ قائدین جو ہے ان کے اندرونی جو اختلافات تھے وہ ہر دفعہ شدت اختیار کر جاتے تھے, وہی ہمیں باہر نظر نہیں آتے تھے. کبھی کبھار جو کارکنان ہیں وہ تو نکل آتے تھے, وہ تو موبلائز ہو جاتے تھے, لیکن جب وہ باہر نکل آتے تھے کہیں پہ سیکیورٹی فورسز, ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں کو بھی مد نظر رکھنی ہوتی ہے, تو وہ جب وہاں پہ آتے تھے ایک پریشر جب بلڈ ہو جاتا تھا تو پھر کارکنان کو چھوڑ کر پہلے ہی فرصت میں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے وہ باغ نکلتے تھے. جیسے ہمارے پاس بہت سارے مثال ہیں, چائنا چوک کی مثال ہے, ڈی چوک کی مثال ہے. ڈی چوک پہ تو جو کارکنان ہیں انہوں نے کافی حد تک سابق جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ہے ان کو روکے رکھا تھا کہ اس دفعہ تو ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے, لیکن فائنلی وہ پھر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ تمام تر چیزیں ہوئی. پھر ایک دفعہ راولپنڈی کی جانب ایک تحریک چلی تھی جس کو سڈنلی جو بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کی جانب سے جب تمام لوگ وہاں پہ پہنچ گئے تھے, سڑکیں بند تھی, تمام تر چیزیں تھیں, کنٹینرز لگائے گئے تھے, سب کچھ ہوا تھا, لیکن جب وہ کامیابی کے بالکل قریب پہنچا تھا تو ایک دم سے اس کو کال آف کر دیا گیا. اور وہ ایک بڑی کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ جی کیا ہوا ہے. لوگ پہنچے ہی تھے بڑی مشکلوں سے, ہر رکاوٹ عبور کر کے اسپورٹ پہ جہاں پہ انہوں نے وہ جو تحریک تھی وہ چلانی تھی وہاں پہ جب پہنچے تو جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں چیئرمین بیرسٹر گوہر, ان کے جانب سے اس کو کال آف کیا گیا. ایک دم سے سڈنلی جو ہے کہا گیا کہ جی ہم اس احتجاج کو یہیں پہ ختم کر رہے ہیں. تو یہ 26 نومبر سے لے کر 2024 سے لے کر ابھی تک کے جتنے بھی تحریکیں تھیں, احتجاج تھی, کہیں پہ وہ سیکیورٹی پریشر میں آ گئے, کہیں پہ وہ کریک ڈاؤن ہوا تو اس کی نظر ہو گئے کیونکہ کچھ رہنما خود وہاں پہ شامل نہیں ہو سکے, نہیں آ سکے. تو اب جو 2026 کے اس 5 اگست کا احتجاج تھا وہ سیمی فائنل جو تحریک تھی اس میں کنورٹ ہو گئی. اور اب ایک اور احتجاج جو ہے وہ ستمبر میں 27 ستمبر کو جو ہے وہ ایک اور احتجاج جس کو فائنل اب ایک کال دیا جا رہا ہے وہ ہوگا. لیکن 5 اگست 2026 کو بھی پشاور سمیت مختلف علاقوں میں, اسلام آباد میں, لاہور, لبرٹی چوک میں اور کراچی پریس کلب کے سامنے بھی کچھ مظاہرین نکلے تھے جن کو جب سیکیورٹی کی فورسز کی جانب سے جب ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو وہ ایک دم سے وہی سے وہ جو جتھا تھا وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رفو چکر ہو گیا, بس آئے اور 2-3 نعرے لگائے, اسی طریقے سے وہ نکل گئے.
تو امن عامہ بھی کی صورتحال کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام جو تحریکیں ہیں ان میں دفعہ 144 بھی نافذ ہوتا رہا ہے، تمام تر چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک یہ تقریباً اگر ہم ان کو کاؤنٹ بھی کر لیں تو 6 سے 7 تقریباً یہ میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں کہ ڈی چوک، اڈیالہ جیل، یوم سیاہ، پہیہ جم ہڑتال اور اس کے ساتھ ساتھ آزادی یموٹ کنٹینر، رہائی فورس، پھر 5 اگست اور اب جا کے 27 ستمبر، یہ تحریکیں اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے پھر ایک دفعہ ایک اور اعلان ہو چکا ہے۔ اس میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، کیا وہ بھی وہ سڑکوں تک نکل آتے ہیں، ضلعی یا مقامی حد تک رہ جاتی ہے، یا اعلان ہو چکا ہے اس کا کوئی پلان مرتب نہیں ہو سکے گا، یا پھر وہ بھی کسی اور وجوہات پہ جو اندرونی اختلافات ہیں وہ مزید شدت اختیار کریں گے، یا لوگ کہ جی بہت ٹائم دے دیا اس میں خود کی اپنی ان کے آپس میں اتفاق رائے نہ ہو سکے گی، تو یہ بھی تحریک جو ہے اعلان تک ہی محدود رہے گا۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔